الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى ووجهه مثل القمر ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالا مكاسرة مفاخرة مرائيها لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وقال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا أشد من 36 زنية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، خصوصاً صدر جلسہ مخدوم مکرم حضرت مولانا نظام الدین صاحب، حضرت مولانا رضوان صاحب قاسمی اور دیگر علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشی خواتین، میری ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ آج ادارہ ابوبکر صدیق کے سالانہ اجلاس میں کچھ دینی مذاکرات کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. دیکھیے، ہمارا مسلمان ہے اور مسلمان کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں. جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے. اسلام اتباع کا نام ہے. ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے، تب جا کر صحیح معنوں میں ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے. ورنہ اگر ہماری ظاہری زندگی اور باطنی زندگی اسلامی تعلیمات سے خالی ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہ ہو، تو گرچہ ہمارا نام مسلمان کا ہو، اسلامی ہو، لیکن یہ صرف ظاہری بات ہوگی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی گردنوں کے اندر ایمان کی مضبوط رسی ڈال رکھی ہے اور ہم سب غلام کی حیثیت سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جب غلام بن جاتا ہے تو اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی منشا نہیں ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. سارے اختیارات اور ساری مرضی اور سارا کا سارا منشا اس کے مالک کا ہوتا ہے. اگر غلام اپنے مالک کے اشارے کے اوپر چل رہا ہو تو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور اگر غلام کے اندر آقا کی نافرمانی ہو اور آقا کی بات ماننے کا جذبہ نہ ہو تو اسے سزا کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، اور اس پر دنیا کا کوئی شخص نکیر نہیں کر سکتا. میرے محترم بزرگوں و دینی بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب اللہ کے غلام ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کو یہ دیکھیے اور پڑھیے اسے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہم سب بکے ہوئے غلام ہیں، بس ہماری مرضی اور ہمارا منشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشے کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ہم عذاب کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں،
ابھی قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو اکل حلال کا حکم دیا ہے کہ پیغمبروں پاکیزہ روزی کھاؤ، اور یہی حکم قرآن کریم کی دوسری آیت میں براہ راست مسلمانوں کو دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واشکروا للہ، کہ ایمان والو پاکیزہ روزی کھاؤ، اللہ کی شکر گزاری کرو۔ پیغمبروں کو جب حکم دیا گیا تو فرمایا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پیغمبروں پاکیزہ روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو، اچھا عمل کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پاکیزہ روزی کے کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو عمل صالح کا حکم دیا ہے اور مسلمانوں کو شکر گزاری کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال روزی کھانے کا اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر نیک عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور حلال لقمہ استعمال کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ ورنہ اگر روزی حلال نہ ہو، حرام کمائی سے اگر وہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو پھر دنیا کے اندر طرح طرح کے فسادات رونما ہوتے ہیں۔ آج اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اوپر نظر ڈالیے اور دیکھیے گناہوں کی کتنی لمبی فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر فرمایا من طلب الدنیا حلالا، کہ جو شخص دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، حرام کی بات نہیں ہے، حلال کی بات ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ حلال طریقے سے حاصل کرے اور تین مقصد ہو اس کے ساتھ، تو اس کے لیے کتنی عظیم بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ فرمایا کہ جو حلال روزی کو تلاش کرتا ہے استعفافاً عن المسألہ، اس غرض اور مقصد سے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ ہے، پورے دن محنت کرتا ہے، یہاں وہاں بھاگتا ہے، گرمی اور ٹھنڈی کے دنوں کے اندر بھی اسے چین نام کی چیز نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ استعفافاً عن المسألہ، وہ اس لیے کماتا ہے، محنتیں کرتا ہے کہ دوسرے کے سامنے اسے اور اس کے بچوں کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ ہے۔ ایک مقصد یہ ہو، دوسرا مقصد یہ ہے وسعیاً علی اہلہ، وہ محنتیں کرتا ہے تو وہ دو کرتا ہے اور جتن کرتا ہے، ہر طرح کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور تیسرا مقصد فرمایا آپ علیہ السلام نے وتعطفاً علی جارہ، کہ کوئی شخص محنت کرتا ہے، حلال طریقے سے روزی کو کماتا ہے اور تعطفاً علی جارہ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اور ان کے اوپر رحم کا اور شفقت کا معاملہ کرنے کے لیے، ان تین مقصد سے آدمی جب دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقی اللہ تعالی ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح جو ہے وہ چمکتا ہوا ہوگا۔ کتنی بشارت کی بات ہے اور کتنی عظیم خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آدمی حلال طریقے سے مال کو حاصل کرے اور ان تین مقصدوں کو سامنے رکھ کر کمائے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا اور اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اس چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دینی بھائیوں، اس کا اپوزٹ اور حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ ہم سب کے لیے نہایت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے برخلاف اگر کوئی شخص حلال طریقے سے روزی کو حاصل کرتا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے اور حرام تو وہ حرام ہے ہی، حرام کی بات نہیں ہے، حلال طریقے سے روزی کو حاصل کرتا ہے لیکن مقصد کے اندر بگاڑ ہے، نیت اس کی صحیح نہیں ہے، نیت فاسد ہے، اور اس فساد کی صورت کو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص روزی کو حاصل کرتا ہے حلال طریقے سے مرائیاً، لوگوں کو دکھلانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بہت بڑا پیسہ والا ہے اور اس کے پاس پیسے کی ریل ہے، مفاخراً وہ حلال طریقے
فخر و مباحات کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اور گاؤں کے اندر لوگوں کے سامنے باور کرانے کے لیے وہ کماتا ہے حلال طریقے سے کہ میرے ہم پلہ کوئی نہیں ہے گاؤں کے اندر، اور کسی کو میرے سامنے چون کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس نیت کے فساد کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گرچہ وہ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے مال کو، لیکن نیت کے اندر بگاڑ ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوگی، وہ علیہ غضبان، اللہ رب العزت کا غضب اس کے اوپر اتر رہا ہوگا۔ بھلا بتلائیے جس شخص کے اوپر اللہ کا غضب اتر رہا ہو اس کی بخشش ہو سکتی ہے اور اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے۔ آپ کمائیے، نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، کمائیے، روزے بھی رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال کے اندر جو حقوق متعین کیے ہیں اس کی بھی آپ پرواہ کیجیے اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریے، تو یقیناً آپ کی دنیا بھی بنتی چلی جائے گی اور آخرت بھی بنتی چلی جائے گی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر حرام خوری کی بازار جو گرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انٹرسٹ کی رقم کو لوگ اپنا بالکل مقبوضہ مال سمجھتے ہیں اور اس کے اندر عار کی بھی بات اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل ڈھلائی کے ساتھ لوگ سود خوری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج شاید ضلع کا کوئی ایسا گاؤں ہو جس کے اندر یہ جو سموہ والا جو سود کا رواج چلا ہے شاید وہ کوئی بستی خالی ہو اور کوئی گھر خالی ہو۔ میرے محترم بزرگ و دینی بھائیوں، یہ اتنی بڑی لعنت ہے اور اتنا بڑا ناسور ہے کہ اس کا جتنا بھی رونا رویا جائے وہ کم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو گھر ہیں اور جو باعزت سمجھے جاتے ہیں اور جن گھروں کی عورتوں کو شاید ان کے خاندان کے افراد نے بھی نہ دیکھا ہوگا، آج وہ عورتیں اپنے چہروں کو کھول کر ان آفیسرز کے سامنے جاتی ہے جو سود کی رقم کو تقسیم کرنے کے لیے گاؤں کے اندر آتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر اس سے پیسے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پیسے کا مطالبہ جب ان سے کیا جاتا ہے اور جب وہ وقت پر پیسہ ادا نہیں کر پاتی ہے تو اسے آفس کے اندر بلایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بے راہ روی کی صورت ہے آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آج ہماری بہنوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے غیروں کے ساتھ ہم اپنا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا جو ہے وہ سود کھا رہی ہے تو ہمیں کھانے میں کوئی حرج نہیں، پوری دنیا آزاد ہے، لیکن ہماری گردنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی مضبوط رسی ڈال رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نقشے عمل کو متعین کر دیا ہے اس کے اوپر ہماری زندگی گزرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کا شدید عذاب ہم سب کے انتظار میں کھڑا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دینی بھائیوں، عقل حلال کا انسانی زندگی کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ آدمی کا جب لقمہ حلال ہوتا ہے تو پھر اس سے دنیا کے اندر اس کی زندگی کے اندر صلاح و فلاح کے کارنامے وجود میں آتے ہیں، اور اگر لقمہ حرام ہو جائے تو طرح طرح کے بگاڑ جو وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، کس طریقے سے قسم کرسی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن سود کے ایک درہم اور ایک روپیوں کو استعمال کرنا انہوں نے پوری زندگی کے لیے حرام سمجھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ دیوبند کے اندر شروع زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے لیکن صاحب نسبت آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، میاں جی شاہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ۔ ان کا مشغلہ یہ تھا کہ پورے دن جنگل کے اندر جا کر گھاس کھودا کرتے تھے اور اس گھاس کو لا کر شام میں دیوبند کے بازار میں بیچ دیا کرتے تھے۔ شاہ جی کی گھاس لینے کے لیے لوگوں کی لمبی لائن لگا کرتی تھی، جو شخص دوڑ کر ان کی گھاس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا تھا اسی سے وہ گھاس کی اس گٹھر کو 6 پیسے کے اندر بیچا کرتے تھے۔ دیکھیے کس قدر دینی مزاج ہوتا تھا، 6 پیسے کے اندر گھاس کے اس گٹھر کو بیچتے تھے، 2 پیسہ اسی وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔
2 پیسے سے اپنے گھر کی ضرورت پوری کرتے تھے اور 2 پیسہ بچا بچا کر رکھتے تھے۔ سال بھر کے اندر جب 6-7 روپے جمع ہو جاتے تھے تو ان روپیوں سے اکابر دارالعلوم دیوبند کی دعوت کیا کرتے تھے۔ سال میں 1 مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سال بھر ہمیں شاہ جی کی دعوت کا انتظار رہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ایک دن شاہ جی کے یہاں کھانا کھاتا ہوں تو 40 دن تک دل کے اندر نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ نورانیت کیا ہے؟ فرمایا کہ بار بار یہ خیال آتا ہے اور یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لوں، قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں اور فلاں کام اللہ کی رضا کے لیے کر لیا جائے اور فلاں کام کو انجام دے دیا جائے۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے۔ آدمی کا جب لقمہ حلال ہوتا ہے تو اس سے دل کے اندر نورانیت محسوس ہوتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھائیوں کا صدور ہوتا ہے، نیک اعمال اس سے صادق ہوتے ہیں۔ لیکن جب لقمہ حرام ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دل کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے، دل تاریک ہوتا ہے اور پھر انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ فلاں گناہ کو انجام دے دیا جائے اور فلاں جو ہے معصیت کو کر لیا جائے اور فلاں کام اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کر لیا جائے۔ اس طرح کے خیالات انسان کے ذہن و دماغ کے اندر آتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو اکل حلال کا حکم دیا ہے، حلال روزی کھانے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا اور اس سے آگے بڑھ کر عام انسانوں کو بھی اکل حلال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں و دینی بھائیوں، آپ یقیناً ضرورت ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے اور مجبوری کی حالت ہو تو الگ ہے، لیکن معمولی ضرورت کی وجہ سے اس طرح سے سودی معاملات کے اندر ہمارا اور آپ کا لگنا یقیناً یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سود کے رقم جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اس کے اندر ہمت اور یہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ اور لڑائی کر سکتے ہے۔ کسی کے اندر ہمت کسی اور گناہ کے اوپر اتنا بڑا چیلنج اور اس طرح کا جملہ نہیں کہا گیا، لیکن سود کی حرمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنے سخت انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر سود سے یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں تو ان کو ہم سے مقابلہ آرائی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم ربا اشد من 36 زنیہ، سود کا 1 درہم اور 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کے مقابلے میں بڑھا ہوا۔ ایک طرف ایک شخص اس نے 36 مرتبہ زنا کیا اور اس طرف دوسرا شخص اس نے سود کا 1 روپیہ استعمال کیا ہے۔ شریعت یہ بتلاتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے گناہ کو 36 مرتبہ جس نے زنا کیا ہے اس کے گناہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور جس نے سود کا 1 روپیہ استعمال کیا ہے اس کے گناہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو سود والا جو گناہ ہے وہ جھک جائے گا وہ پلڑا اور زنا کا جو گناہ ہے وہ پلڑا جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دینی بھائیوں، یہ حدیث ہم سب کو چونکا دینے والی ہے۔ زنا کو تو ہر ایک آدمی برا سمجھتا ہے اور صرف مسلمان ہی نہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے دلوں سے سود کی جو قباحت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یقیناً انسان بسا اوقات ضرورت مند ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ آدمی مجبوری کی حالت میں پہنچ جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن معمولی ضرورت کی وجہ سے آدمی سود خوری میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ غیر
مسلم آفیسرز کے سامنے آتی ہے اور اپنے چہرے کو کھول کر اور ان کی آفیسوں کے اندر جا کر وہ معاملات کرتی ہے، بھلا سوچئے ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ اسلامی حمیت کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج ہماری زندگی کے اندر سود کے معاملات کے اندر جو وہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں آپ حضرات شریک ہوئے ہیں، اس سے پیغام لے کر جائیے کہ اپنی زندگی سے اس لعنت کو دور کریں گے انشاءاللہ، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے روپیے اور پیسے دیے ہیں اور کوئی ضرورت مند آپ کے معاشرے کے اندر رہتا ہے، اسے ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت کو پوری کر دیجیے، اور یاد رکھیے آپ صدقات بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنا اور کسی کو قرض دینا یہ صدقہ دینے سے زیادہ ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ انسان صدقہ اور خیرات کبھی بغیر ضرورت کے بھی مانگتا ہے، لیکن قرض کوئی بغیر ضرورت کے نہیں مانگتا۔ قرض جب مانگتا ہے جب اسے ضرورت پڑتی ہے جبھی اس کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرض دینے کا جو ثواب ہے وہ صدقہ دینے سے زیادہ ہے، اور کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دینا اور اس کے مشقت میں شریک ہو جانا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مسلم کربہ نفس اللہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، ہلکی سی مصیبت کو بھی دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی بڑی مصیبتوں سے اسے چھٹکارا دلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں دینی بھائیوں، یہ تو عقل حلال کے حوالے سے ہم سب کے سامنے بات آئی ہے، اور اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیے ہماری شریعت جو ہے اس کا پورا مدار وحی الہی پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس دین کو اور اس شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے، اور ہم اور آپ اس دنیا کے اندر یوں ہی نہیں بھیجے گئے بلکہ کائنات کی ساری چیزوں کو لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر لگنے کا حکم دیا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں، کائناتی نظام ہو، فلکی نظام ہو یا زمینی نظام ہو، یہ سب انسانی فائدے کے لیے برپا کیے گئے ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج اس مقصد کو فراموش کر کے ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ یقین جانیے جیسا کہ ابھی حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب نے فرمایا کہ مستقبل کے بارے میں ہم لوگ بہت فکر مند ہیں کہ ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ یقین جانیے مستقبل کے اندر ہماری قبر بھی ہے، ہمارا حشر بھی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہونا بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریے، آپ خود اپنے اندر تبدیلی کے فکر پیدا کیجیے۔ والدین سامنے آ کر شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کا طالب علم اور آپ کا شاگرد مدرسے سے آیا نماز کی پابندی نہیں کرتا اور ماں باپ کی بات نہیں مانتا اور فلاں کام نہیں کرتا، فلاں کام نہیں کرتا، لیکن ان کو خود اپنی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا نسیم صاحب ہمارے استاد ہیں، ان سے کسی نے شکایت کیا کہ مولانا آپ کے یہاں میرا بچہ پڑھتا ہے، گھر آ کر نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ مولانا فرمایا کہ مدرسے میں اپنے اساتذہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو نماز کی پابندی کرتا ہے، اور گھر میں جا کر دیکھتا ہے کہ ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے، انسان بچہ جب ماں باپ کو جس رنگ میں دیکھتا ہے اسی رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقین جانیے آج ہمارے ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سے ہمارے تشخص کو چھین لیا جائے، مسلمانوں سے ان کی آئیڈینٹیٹی کو ختم کر دیا جائے، اور ان کو ایسے چوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ وہ پہچانے نہ جائیں یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے یا کسی اور مذہب اور دھرم کو ماننے والے، اور اس بات کی کوشش فلموں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، ڈراموں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، سیریلز کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، اور بہت ابھی کچھ زمانہ پہلے تو اس بات کی کوشش لوگ انفرادی طور پر کیا کرتے تھے، لیکن آج حکومتی سطح کے اوپر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں سے تشخصات کو ختم کر دیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے انہیں دستبردار
جائے، یقین جانیے ہمیں اور آپ کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لاکھ جتن اور کروڑوں قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج چونکہ ہمیں اس کی قربانیوں کا اور اس کی تاریخ کا علم نہیں ہے، اس لیے ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا اور ہماری توجہ اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ آپ کے جو بچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ان کے بارے میں ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس امانت کی فکر کیجئے اور فکر کی صورت یہ ہے کہ اول نمبر پر ان کو مسلمان بنانے کی فکر کیجئے۔ آج جو ملک کا نقشہ ہمارے سامنے 10-15 سال کے بعد جو صورت ہونے والی ہے اور جو منظر ہمارے اور آپ کے سامنے والا ہے وہ یقیناً ناگفتہ بے ہوگا، اور اسلام اور مسلمانوں کو اسلام کے اوپر قائم رہنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے اسلام کے اوپر قائم رہنے والا شخص ایسا ہوگا گویا اس نے اپنے ہاتھ کے اندر چنگاری کو پکڑ رکھا۔ انسان چنگاری کو اپنے ہاتھ پر پکڑے اس کو کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی صبر آزمائے بات ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر ایمان کے اوپر قائم رہنا نہایت ہی مشکل ہو جائے گا، اور اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسا کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کے اندر چنگاری کو تھام رکھا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو بھی صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کی فکر کیجئے، ورنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اکل حلال کی فکر ہو، حلال طریقے سے دنیا کو حاصل کریں، اس کا اچھا اثر ہماری زندگی کے اندر مرتب ہوگا، اور اپنا سود کی رقم جو ہے اسے اپنے لیے حرام سمجھے اور اس سے خود بھی بچے، اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو بچانے کی فکر کریں، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اول نمبر پر انہیں مسلمان بنائیں اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر کسی علم اور فن کے بارے میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارہ جو خدمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ قاری شعیب صاحب ربانی نے جس مشن کو لے کر اپنے قدم کو بڑھایا ہے، آپ ان کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے، آپ ان کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے۔ آپ اپنے زبان کے ذریعے سے اور اپنے جیب کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کریں گے، انشاءاللہ اسلامی تہذیب و ثقافت اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت جو آج یہ ادارہ جس سطح سے کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا اور اس کا فائدہ پوری قوم کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔